یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار پروگرام نیوز اینڈ ریویوز کے ساتھ غالباً پہلے ہم نے اس کا نام رکھا تھا ویوز اینڈ ریویوز، لیکن کسی کے مشورے پہ ہم نے نام نیوز اینڈ ریویوز کر دیا۔ تو آج میں اس پروگرام میں پہلی بار یعنی اس نام کے ساتھ میں شریک گفتگو ہوں آپ کے ساتھ۔ تو میں چند دن غیراضی رہا، اب غیراضی کے بعد اس دوران ماہ محرم الحرام شروع ہوا۔ بعض لوگ اس ماہ رمضان کو بھی اسلامی سال کا پہلا مہینہ سمجھتے ہوئے جیسے کہ ہم عیسوی سال کے آغاز میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو مسلمان بھی اس سال کے پہلے روز ایک چند لوگ ایسے ہیں جو کہ مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ آیا مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ یہ ماہ محرم الحرام کا جب چاند نظر آتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب کربلا کے بعد جب بھی یہ چاند اہل بیت اس چاند کو دیکھتے تو کربلا یاد آ جاتا ان کو، اور کربلا کوئی خوشی کا کسی تہوار کا نام نہیں ہے۔ کربلا وہ مہینہ یا وہ میدان ہے جہاں اہل بیت پہ جو مظالم ڈھائے گئے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم ختم ہو گیا، یعنی ظلم کی جتنی شکلیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں، لیکن امام کا جو صبر تھا وہ قائم رہا، وہ لبریز نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ اپنی اپنی قسمت ہے اور اپنی اپنی قسمت ہی ہے، دوسرا نام اس کو ہم نہیں دے سکتے کہ کس کو کیا ملا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمیں غم حسین ملا، اور ہونا تو چاہیے ایسا، کیونکہ آج کل مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور مجالس میں ایسے یعنی آپ ہر سال اگر مجلس سنیں تو آپ کو نئی تصویر نظر آتی ہے۔ اب جب مجالس آپ کو موقع ملے سننے کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مصائب کتنے ہوئے اور مصائب اور فضائل کتنے تھے اہل بیت کے، کیونکہ یہ ہر ایک نہیں برداشت کر سکتا کہ جو انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے رفقا نے، آپ کی اولاد نے یا آپ کے بھائیوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے کیا۔ ہم اس وقت کربلا یا ماہ محرم کی جو کا پہلا عشرہ ہے اس کی تیسری تاریخ ہے، تو یہ وہ ایام ہے جس میں خوشی کوئی نہیں منا سکتا۔ بعض بدبخت ہوتے ہیں جو انہی دنوں کو خوشی کے لیے، اپنی شادیوں کے لیے یا ایسے تہواروں کے لیے اس مہینے میں دن رکھ لیتے ہیں۔ وہ ان کا اپنی خوشی ہے، وہ کیا سمجھے حسین کیا ہے، حسین کا دین سے کیا تعلق تھا، حسین کا یا ان کا حسین سے تعلق ہوتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ جی ناظرین، اب آتے ہیں ہم ملک کی صورتحال
کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے، عوام کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کرب و بلا کا مہینہ ہے، وہ کرب ہو نہ ہو، اس وقت مہنگائی کا کرب ہے، اور اس کرب میں تقریباً پورا ملک، چونکہ ہمارا ملک یہ نہیں کہ امیر ملک ہے یا ہمارے عوام امیر ہیں، غریب عوام ہیں اس ملک کے، تو زیادہ تر لوگ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے تاثرات سے، اس کے اثرات ان پہ اب واضح ہو رہے ہیں۔ کوئی رو رہا ہے بجلی کے بل کو، کوئی رو رہا ہے گیس کے بل کو، کوئی رو رہا ہے پٹرول کو، کوئی رو رہا ہے، اور جو مہنگائی ہو گئی ہے، دودھ مہنگا ہو گیا، سب چیزیں، یعنی اس طرح سے ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر ہو رہی ہے۔ اب کیا صورتحال بنی کہ میاں شہباز شریف نے کل جو بجلی میں اضافہ کیا تھا حکومت نے، وہ اس میں 3 مہینوں کے لیے 200 یونٹ استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کو ایک چھوٹ یا رعایت یہ دے دی کہ جولائی، اگست، ستمبر، اس مہینے میں، ان مہینوں میں ان کے جو بل ہیں وہ پرانے ریٹ پہ یا پرانے طریقہ کار کے مطابق ہی آئیں گے، لیکن جب ستمبر کا مہینہ گزر جائے گا تو جو اضافہ بجٹ میں جس طریقے سے بجلی کے بلوں میں کیا گیا ہے، وہ جو 200 یونٹ والے ہیں ان پہ بھی جو رعایت کے دن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پھر وہ تمام برابر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب آٹے کی قیمتیں دوبارہ بڑھ رہی ہیں، اور جو دودھ کی قیمتیں ہیں اس نے تو بچوں کو کیا بڑوں کو بھی رلا دیا ہے، کیونکہ اب بچے جب کو دودھ نہیں ملتا تو وہ روتا ہے۔ اب بڑے کیوں رو رہے ہیں دودھ کے پیچھے؟ کیونکہ وہ ان کی خرید سے ہی باہر ہو گیا کہ وہ بچوں کے لیے دودھ خرید سکیں۔ تو صورتحال آئندہ کیا ہوگی وہ واضح نہیں ہے۔ اب اپوزیشن ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت کوئی اچھا کام کرے وہ اس پہ خوش ہو، ان کو اپوزیشن ہی رہنا پڑتا، کردار ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو عمر ایوب جن کو ان دنوں وہ حکومت تنگ کر رہی ہے، اس نے اس پہ جو طنز کیا وہ یہ کہ اب بجلی کا جو ریٹ ہے آنے والے وقت میں وہ 100 روپے یونٹ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کوئی امید نہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو 100 روپے ہی کسی طریقے سے ہم فی یونٹ ہمیں دینا پڑے۔ وہ اگر گھریلو صارفین کو نہیں تو ہو سکتا ہے کمرشل کے ساتھ تو یہ واقعہ ہو جائے۔ اب کل میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ 1500 پہ پہنچ گئی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو 2-3 مہینے سیمنٹ پہلے 1100 روپے بوری اس کی قیمت تھی، اگر اب وہ 1500 روپے ہو گئی ہے تو اس سے تعمیرات کی رفتار میں یا بزنس میں کتنا برا اثر پڑے گا، اس کا یہ بخوبی آپ کو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر شے بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو حکمران رہے، جن کی غلطیوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، وہ ان غلطیوں، یعنی وہ خود تو نہیں چاہتے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، لیکن چونکہ اب ہمارے اوپر IMF کا دباؤ ہے تو IMF والے جو ہمیں ہدایت دے رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے، تو IMF ہی ان کو شناخت کرا رہا ہے کہ ماضی میں آپ نے یہ آپ کی حکومت تھی تو آپ نے یہ کیا، یہ غلطی تھی، اب اس چیز کو آپ ہی ختم کریں۔ اب اداروں کو سکڑنے کی بات ہو رہی ہے، اداروں کو کہا جا رہا ہے کہ نجی شعبے کے حوالے کیا جائے۔ تو اگر اس سے بہتری آتی ہے تو ہمیں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن اب حالت ایسی ہے کہ اب اگر دیکھا جائے کہ یہ ہے 800 بلین 800 ارب اس کا خسارہ ہے، تو پھر اب جہازوں کی کیا پوزیشن ہے پی آئی اے کے؟ تو ایسی صورت میں اس کو پرائیویٹائزیشن کے مرحلے سے اگر ہم گزاریں گے تو ملک کو کیا بچے گا؟ یہ ہے کہ جی ملک آئندہ یا یہ جس طرح مقروض ہوتا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا اثر حکومت پہ نہ ہو، لیکن فی الحال تو یہی پوزیشن ہے کہ اس کو خریدے گا کون، اور اس کی خریداری سے کوئی فائدہ بھی ہوگا یا بس یہ ہوگا کہ جو قرضے مرضے ہیں وہی پورے ہو جائیں اور جان چھوٹ جائے۔ بہرحال ٹیکس کا ادارہ FBR اس کی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں ان کو اس نیٹ میں لے آئیں کہ اگر ہمارے ہاں تعداد لاکھوں میں تو وہ ٹیکس دینے والے کروڑوں میں ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ پاکستانی عوام اتنا منافع کماتے رہیں کہ ہمارا یہ ٹیکس کا جو ادارہ ہے FBR ہے، یہ بس اللہ سے کچھ اور نہ مانگے اور یہی کہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، پاکستانی عوام اتنے اچھے ہو گئے، اتنے امیر ہو گئے کہ ہمارا ادارہ بھی امیر ہو گیا اور ہم اب کسی کے محتاج نہیں رہے۔ بہرحال لیکن جو ٹیکس دہندگان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ میں یہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، خلیج میں یہ ہے، تو وہ ٹیکس دینے والے جو ہیں وہ ٹیکس کا ان کو ریٹرن بھی ملتا ہے کہ اس ٹیکس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے ہیلتھ سیکٹر میں، دوسرے سیکٹرز میں، کہ عوام کا براہ راست ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اپنا جو ٹیکس وہ دیتے ہیں اس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ٹیکس بھی عوام دے اور اپنے خرچے بھی عوام خود پورا کرے تو تب وہ خوشی نہیں ہوگی ان کو، وہ اس کو غنڈہ گردی یا ڈاکہ زنی کہیں گے۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ کوئی مسجد میں چندہ دے دے تو یہ کہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، زندہ ہوں تب تک اور زندہ نہیں رہا اس کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ تو ٹیکس کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ عوام کو یہ اعتماد اور یقین ہو کہ یہ میں ٹیکس ادا کروں گا تو کل کو اس سے نہ صرف مجھے بلکہ عوام کو بھی، میرے جو بچے ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، ملک بھی خوشحال ہوگا اور عوام بھی خوشحال ہوں گے۔ میرے خیال میں حکومت کو اور اپوزیشن کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب بات ہوتی ہے، اگر کوئی اپوزیشن کے حق میں بات ہوتی ہے تو حکمران ہنستے ہیں، اگر حکمرانوں کے خلاف بات ہوتی ہے تو اپوزیشن ہنستی ہے۔ تو بات یہ ہے، صبح بھی اس طرح کی سچویشن تھی کہ جب اینکر نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ نے تو وہ جو حکمران طبقہ تھا اور ایک تجزیہ نگار تھے وہ کہکہے لگاتے رہے، حالانکہ ان کو کہکہے ان کے نہیں بنتے تھے، کیونکہ آج اگر موجودہ اپوزیشن اس مرحلے سے گزر رہی ہے تو اس سے قبل یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، یا اگر آج یہ حکومت گزر رہی ہے تو ماضی میں یعنی اس سے قبل جو حکومت تھی عمران خان کی وہ اس سچویشن سے گزر کر کیا شکار ہوئی ہے۔ اب بات کیا تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ فلاں کو آپ ادارے کو باپ کہتے رہے، تو اس پہ اپوزیشن والے ہنستے رہے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر کل وہ باپ کہتے رہے تو آج آپ اس کو باپ کہہ رہے ہیں تو تب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں یعنی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم سب کو، اپوزیشن کو، تمام اداروں کو، عوام کو، اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں نام لیتے ہوئے بھی جن کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اختیار کے مطابق کام کریں. ملک کس نہج پہ پہنچ گیا ہے ہمارا، اگر ہمیں یہ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ عزم استحکام اس وقت ضروری ہے یا نہیں. اگر ہم قوم ہوتے تو ہم ہر شے جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوتی ہم اس پہ ہمارا نقطۂ نظر ایک ہوتا. وہ ماڈرن زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ نظر آ رہے ہوتے. لیکن اگر نواز شریف، میاں شہباز شریف کچھ کہے تو اپوزیشن اس کے اگینسٹ. کیوں؟ کیونکہ مخالفت ہے. آپ نے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے، آپ نے شہباز شریف کو نہیں دیکھنا. آپ نے ملک کی موجودہ صورتحال کے جو تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھ کر سوچنا ہے. تو اللہ کرے ہماری وہ قوم والی سوچ پیدا ہو. نہیں تو جو موجودہ صورتحال ہے یہ ایسی نہیں ہے جس سے ہم نظر آتے ہوں کہ ہم ایک قوم ہیں. ہم اپنے دشمن خود ہی ہیں. ہمارے کسی کو ہمارا دشمن بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت موجودہ کردار ہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ یہ ہمارا یہ کردار، ہم اپنے ملک و قوم سے دشمنی ظاہر کر رہے ہیں. عملاً یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم ملک و قوم کے مفاد میں کام نہیں کر رہے. ہم موجودہ ہر طبقے کا جو کردار ہے وہ ملک دشمنی کا کردار ہے. وہ ملک سے دوستی، عوام سے دوستی والا کردار نہیں ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، درست کریں، درست سمت میں دیکھیں، درست سوچ رکھیں، اپنا خیال، اپنی نظر اونچی رکھیں، اور ہم کسی کو ہمت نہ ہو کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں. آج ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہی ملک کے اندر سے لوگ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بہت وہ مقام ہے کہ جس کے بعد تباہی ہے. اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا، ہمارا دشمن مزید زوراور ہو گیا تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.